برا خواب دیکھنا، برے خواب کے اثر سے خود کو بچانا یا خواب میں پھل دیکھنا۔ تو عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو انہی دو ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان برا خواب دیکھتا ہے تو یاد رکھیں وہ برا خواب اپنا اثر رکھتا ہے، اور اگر آپ اس خواب کا اثر ختم نہیں کریں گے تو وہ خواب آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ برا خواب ان پہ پہاڑ کی طرح ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی برا خواب دیکھتے تو اس کے بعد بہت شدید قسم کے بیمار ہوتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برے خواب کے متعلق اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد کوئی برا خواب مجھ پہ اثر نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا خواب یعنی کہ جس میں گھبراہٹ ہو وہ شیطان یعنی خبیث کی طرف سے۔ اور جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو بائیں جانب منہ کر کے 3 مرتبہ تھو 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 کر دے اور اللہ کی پناہ مانگے۔ اس طرح برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر کوئی انسان اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اور صرف انہی سے کرے جو اس کے عزیز ہوں۔ عزیز دوستو، جب بھی کوئی انسان برا خواب دیکھے تو فوراً ہی اپنا منہ بائیں کندھے کی طرف یعنی بائیں جانب کر لے اور 3 مرتبہ تھو 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 کرے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے۔ اس کے بعد وہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب خواب میں پھل 2 یا 3 طرح سے انسان دیکھ سکتا ہے، یا وہ پھل خود کھائے، یا وہ پھل کو صرف دور سے دیکھے، یا پھل اس کو کوئی دے، یا وہ کسی کو پھل کھاتے ہوئے دیکھے۔ جو شخص کسی اچھے پھل کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر اس کے لیے خوشی کی اور رزق کی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کوئی انسان آپ کو پھل دے رہا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اس انسان کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ منافع ہوگا۔ وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، وہ علمی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بچی اپنے خواب میں، غیر شادی شدہ بچی اگر خواب میں کوئی پھل دیکھے تو اس کا مطلب ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ بچی اپنے خواب میں پھل دیکھے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اس کو بہت نیک اولاد ہونے والی ہے، اور بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو بیٹے کی نعمت ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان برا یا حرام پھل دیکھے تو اس کی تعبیر آپ کے حرام مال کی طرف ہے۔ اگر کوئی انسان آپ دیکھیں کہ آپ کو برا پھل دے رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس انسان کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ لاس ہوگا۔ عزیز دوستو، میرے بہت سارے بہن بھائی خواب کی حقیقت کو ہی نہیں جانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواب کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خواب مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اور خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر سورہ یوسف میں یعنی کہ سورت نمبر 12 کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب کے سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف میں 2 اور خوابوں کا ذکر بھی کیا گیا، جس میں ایک خواب قید میں اور دوسرا بادشاہ نے خواب دیکھا، جس میں بادشاہ نے 7 موٹی تازی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں دیکھیں، اور اسی کے ساتھ 7 بالیاں ہری اور 7 ہی خشک بالیاں بھی دیکھیں، اور اس کی تعبیر کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی درباری نہ کر سکا، یعنی کہ جو خواب کی تعبیر بتاتے ان میں سے کوئی بھی اس کی تعبیر نہ کر سکا، اور بے شک اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی کی، جس کا علم اللہ پاک نے انہیں خود عطا کیا۔ اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تو اس کا علاج اللہ پاک نے خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق ہزی یدی سہل لنا اشقالنا. اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ. مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما. ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما. ان کی اس آزمائش کو دور فرما. اے مالک و مولا اپنا کرم فرما. ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما. ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما. اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب